السلام علیکم میرے مظلوم ہم وطنوں. ہمارے پیارے ملک پاکستان پر کئی سالوں سے جابرانہ فوجی مارشل اللہ کا تسلط تو رہا ہی ہے، لیکن اب ان ظالم حکمرانوں نے فرعون کی فرعونیت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اب میرے مظلوم عوام فوجی نہیں بلکہ طبی مارشل اللہ کا ظلم سہ رہے ہیں. اگر آپ نے اپنے معصوم نونہالوں کو زہر کے قطرے نہیں پلائے تو آپ کی ضروریات زندگی معطل کر دی جائیں گی. کچھ بعید نہیں کہ مستقبل قریب میں آپ کے جگر گوشوں کو آپ کی گودوں سے چھین کر یہودی اور عیسائی NGOs کے حوالے کر دیا جائے. فرعون تو معصوم بچوں کو علی اعلان قتل کرتا تھا، لیکن یہ مرتد پیسے کے پجاری زندگی کا وعدہ کر کے موت کے قطرے اور انجیکشن بیچ رہے ہیں. میں اس فورم پر کوئی بات سنائی نہیں بلکہ ذاتی تجربے اور ریسرچ کی بنیاد پر کہہ رہی ہوں. الحمدللہ طب کے شعبے میں مجھے کام کرتے ہوئے تقریباً 8 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے. میں نے پاکستان سے MBBS کرنے کے بعد بیرون ملک سے اسپیشلائزیشن کیا. اس کے بعد الحمدللہ مجھے میری اعلیٰ کارکردگی کی وجہ سے PhD اسکالرشپ آفر ہوا، جس میں میں نے دل کے اوپر ریسرچ کی. اس دوران میرا واسطہ کچھ مسلمان ماؤں سے پڑا جو ویکسین اور اس کے مضر اثرات کی وجہ سے انتہائی پریشان تھیں. اس وقت الحمدللہ میں نے ویکسین کے اوپر ریسرچ کی اور اپنی اس ریسرچ کی بنیاد پر آج میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں اور کچھ حقائق آپ کے سامنے لانا چاہتی ہوں. پولیو کو مسلمانوں کی بیماری کہا جا رہا ہے. عالمی ادارہ صحت ہاتھ دھو کر پاکستانی نونہالوں کے پیچھے پڑ گیا ہے. بین الاقوامی برادری حیرت انگیز طور پر بہت متحرک نظر آتی ہے. یکدم مسلمان بچوں کی صحت مند زندگی ان کا سب سے اہم مشن بن گیا ہے. شاید پاکستان کے قبائلی علاقہ جات میں ڈرون اور جیٹ کی بمباری سے مسخ شدہ 400 سے زائد بچوں کی لاشیں ان کی نظر سے نہیں گزری. شاید ہسپتالوں میں جلے ہوئے کمسن بچے اور ان کے معذور اجسام ان کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں. پاکستان میں ہر سال لاکھوں بچے کولرا، ٹائیفائڈ، ملیریا اور ایسی ہی مہلک بیماریوں کا شکار ہو کر موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں. آخر دوسری مہلک بیماریوں کا سدباب کرنے کی بجائے یہ بین الاقوامی یہودی ادارے پولیو جیسی بیماری جو نہ اتنی مہلک ہے اور نہ ہی اتنی عام ہے، اس کے سدباب کے لیے جنونی اقدامات کرتے ہوئے کیوں نظر آتے ہیں؟ بلا شبہ پولیو اور دوسری ویکسین انسان کی تباہی کا ایک دجالی ہتھیار ہے. آج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے اس مکر کا پردہ چاک کروں گی. جب انسان کے جسم پر جراثیم حملہ کرتے ہیں تو ہمارے جسم کا مدافعتی نظام فوراً ہی اس کے خلاف کارروائی کرتا نظر آتا ہے. روزانہ سینکڑوں نہیں بلکہ لاکھوں جراثیم ناک، کان، منہ، جلد کے ذریعے ہم پر حملہ آور ہوتے نظر آتے ہیں. یہ رب کریم کا ہم پر احسان ہے کہ ہمارے مدافعتی خلیے، جنہیں عام اصطلاح میں B سیل اور T سیل کہا جاتا ہے، فوراً اس جراثیم کے خلاف نہ صرف ایک زوردار مزاحمت شروع کرتے ہیں بلکہ مستقبل کے حملوں سے بچنے کے لیے اس جراثیم کے خلاف اپنی فوجوں کو تیار بھی کر لیتے ہیں. کھربوں سالوں پر پھیلی ہوئی انسانی تاریخ اس رحمت خداوندی کے باعث ہی پھلتی پھولتی رہی ہے. اس کے برعکس ویکسین کا تصور تو صرف پچھلی 1 صدی میں شروع ہوا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس صدی میں بیماریوں کا اور اموات کا تناسب انتہائی تیزی سے بڑھا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ دجالی عالمی ادارے خود ہی بیماری پیدا کرتے ہیں پھر اس کا علاج مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں، اور اگر انہیں کہیں اپنے ناپاک عزائم پورے کرنے ہوں تو مفت ویکسین کا جال پھیلایا جاتا ہے. حال ہی میں ایبولا وائرس اس کی ایک مثال ہے. نائجیریا، سیرا لیون، لائبیریا میں امریکی فوجوں کا داخلہ مشکل نظر آتا تھا تو ریڈ کراس کے ذریعے سب سے پہلے ایبولا وائرس کو پھیلایا گیا. پھر دجالی جھوٹ پھیلانے والے میڈیا نے ایبولا وائرس کا ڈنکا چاروں اور بجایا. فوراً ہی بڑی بڑی فارماسیوٹیکل کمپنیز ایبولا ویکسین تیار کرتی نظر آئیں. کمپنیز جس تیزی سے ویکسین کی تیاری کر رہی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وائرس کے پھیلنے سے پہلے ہی ویکسین موجود تھی. یعنی بیماری پھیلانے اور علاج کرنے والے انسان دشمن کاروباری عناصر ایک ہی ہیں. پھر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو بہانہ ملا کہ اپنی فوجیں چاہے وہ طبی لبادے میں ہوں ان افریقی ممالک میں اتاری جائے. وہاں پر موجود مسلمان جہادی گروہ ہیرے کی کانیں ان کا اصل مقصد تھی. اب چلتے ہیں سوائن فلو کی طرف.
स्वाइन फ्लू जैसी मुहलिक बीमारी को तो 1942 ही में तैयार कर लिया गया था। 1942 में रॉकफेलर इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट शाया की जिसमें बताया कि स्वाइन फ्लू वायरस और हेमोफिलस को अगर मिलाया जाए तो इंतहाई मुहलिक फेफड़ों की बीमारी हो सकती है। फिर हम देखते हैं कि 2009 में मेक्सिको में स्वाइन फ्लू फैला और ये स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस और हेमोफिलस दोनों की बीमारी है जो इंसान के फेफड़ों को मुतासिर करती है। और हैरत अंगेज तौर पर इस वबा के फूटने से सिर्फ 3 महीने पहले अमरीकी अस्पताल ने वैक्सीन तैयार करने की इजाजत तलब की। क्या ये वाकई कोइंसिडेंस है? आगे सुनिए। 1972 में आलमी इदारे सेहत ने एक रिपोर्ट शाया की जिसमें यह दरख्वास्त की गई कि एक वायरस जो हमारे मुदाफिती टी सेल को तबाह करता है उसे तजुर्बाती तौर पर वैक्सीन में मिलाकर फैलाया जाए ताकि उसके नताइज का अंदाजा हो सके। अब एक और कोइंसिडेंस देखिए कि उसी वक्त वसी अफ्रीका में वसी पैमाने पर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया। उसके फौरन बाद एड्स अफ्रीका, अमेरिका और दूसरे ममालिक में मंजर आम पर आई। अब एड्स ही वो बीमारी है जो हमारे मुदाफिती टी सेल को तबाह करती है। इसके जरिए अफ्रीकी नस्ल को तबाह किया गया और अरबों रुपए फार्मास्यूटिकल कंपनी और रिसर्च इंस्टीट्यूट के बैंकों में गए ताकि इसका इलाज पैदा किया जा सके। अब चलिए पोलियो की तरफ। आलमी इदारा सेहत ने दावा किया कि नाइजीरिया में पोलियो फैलने की वजह वैक्सीन नहीं बल्कि गरीब आवाम में वैक्सीन की अदम दस्तयाबी है। हालांकि वो खुद इस बात का एतराफ कर चुके हैं कि जिन बच्चों को जिंदा पोलियो वायरस वैक्सीन की शक्ल में दी जा चुकी है वो ये वायरस हफ्तों तक फैलाते रहेंगे, यानी कि वो पोलियो को फैलाने का बाइस बनेंगे। मुबारक अस्पताल में 1977 के एक महीने के अंदर 600 से ज्यादा बच्चे पोलियो वैक्सीन के इस्तेमाल के बाद मौत का शिकार हुए। और हैरत अंगेज तौर पर आलमी इदारा सेहत कभी भी ये रिपोर्ट नजर आम पर नहीं लाया। यूं आलमी इदारा सेहत आलमी इदारा अमवात बन गया। बिल गेट्स को पोलियो का शिकार व्हीलचेयर पर बच्चे तो बहुत परेशान करते हैं, लेकिन पोलियो वैक्सीन की वजह से दिमागी अमराज, दिमागी कैंसर, हड्डियों का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर और फालिज जैसे अमराज बिल गेट्स को और आलमी इदारा सेहत को बिल्कुल परेशान नहीं करते। पोलियो वैक्सीन को तो अफ्रीकी नस्ल कुशी के लिए भी इस्तेमाल किया गया। बेशुमार अफ्रीकी 20-30 साल की उम्र में ब्रेन कैंसर का शिकार हुए। इसके अलावा इस वैक्सीन के इस्तेमाल की वजह से बहुत से बच्चे बांझपन का भी शिकार हुए। एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन जो वैक्सीन की पैदावार में पेशवेश नजर आती है ने खुद एतराफ किया कि पोलियो वैक्सीन में एल्यूमिनियम जैसी भारी धातें पाई जाती हैं। इसकी मिकदार 2 से 400 माइक्रोग्राम तक हो सकती है। एल्यूमिनियम जिस्म में जाकर बच्चों के दिमागी खुलियों से चिमट जाती है जो मुस्तकबिल में कैंसर, ऑटिज्म, मिर्गी, पार्किंसन और दूसरी दिमागी बीमारियों का वजह बनती है। एल्यूमिनियम और मरकरी जैसी मुहलिक धातें इन वैक्सीन के अंदर शामिल की जाती हैं। ये धातें हमारे मुदाफिती बी सेल और टी सेल को तबाह कर देती हैं। हमारा जिस्म कुदरती तौर पर जरासीम के खिलाफ जो मुदाफिती निजाम इस्तेमाल करता है ये वैक्सीन इस निजाम को बचपन ही से मफलूज कर देती हैं। इसके अलावा हमारे नन्हे नाजुक बच्चों के दिलों को भी ये वैक्सीन कमजोर करती हैं। हम देखते हैं कि पेट की बीमारियां दुनिया में बढ़ती जा रही हैं। MMR वैक्सीन मीजल्स, मम्स एंड रूबेला जो पाकिस्तान में तमाम बच्चों को दी जाती है पेट की बीमारियों की अहम वजह है। अब आइए एक और शैतानी मंसूबे की तरफ। उसका नाम है यूजेनिक्स प्रोग्राम। जॉन हॉलड्रेन जो प्रेसिडेंट ओबामा का असिस्टेंट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ने 1977 में एक किताब लिखी जिसमें ये शैतानी ख्याल पेश किया कि चूंकि दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ रही है इसलिए हुकूमत को पीने के पानी और खुराक में खानदानी मनसूबाबंदी की दवाइयां मिलानी चाहिए। जबरदस्ती मां से उनके बच्चे छीन लेने चाहिए क्योंकि हमारी जमीन इतनी आबादी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। शायद जॉन हॉलड्रेन के कहने का मतलब था
کہ دجال کے پیروکار جو صرف 5 سے 10% ہیں، انہیں دنیا کے 100% ریسورسز پر قبضہ کرنے کے لیے تقریباً 95% انسانیت کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ٹیٹنس ویکسین کی وجہ سے 1990 میں بہت سی عورتیں بارش پن کا شکار ہوئیں۔ سوائن فلو ویکسین اور سروائیکل کینسر امیونائزیشن کی وجہ سے بہت سی عورتوں کا حال ہی میں حمل ضائع ہوا۔ مستقبل قریب میں اسلام دشمن عناصر ایسے وائرس پیدا کر رہے ہیں جنہیں مسلمان آبادی پر چھڑکاؤ کیا جائے تاکہ پوری کی پوری آبادی مفلوج ہو جائے۔ پولیو ویکسین اور اسی طرح کی دوسری ویکسین اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ رب العزت نے ہمیں یہود و مشرکین کی اسلام دشمنی سے آگاہ کر دیا ہے۔ عراق، فلسطین، افغانستان میں سینکڑوں مسلمان بچوں کے قاتل اچانک کیسے پاکستانی بچوں کی صحت کی فکر میں گھلنے لگے ہیں۔ پولیو اور دوسری ویکسین ایک دجالی سازش ہے تاکہ مستقبل میں ہمارے بچے امام مہدی کی صفوں میں شامل ہو کر دجال کے خلاف ملاحم میں حصہ نہ لے سکیں۔ میں ہیلتھ ورکرز، ڈاکٹرز، نرسز اور صحت کے شعبے سے وابستہ تمام سٹاف سے التماس کرتی ہوں کہ مسلمانوں کی نسل کشی اور تباہی کا سبب نہ بنے، چند روپوں کی خاطر اپنی آخرت کا سودا نہ کریں۔ اے میری مسلمان ماؤں، تم کیسے اپنے پیاروں کو زہر کے قطروں اور انجیکشن کی نظر کر سکتی ہو؟ اب تو یہ حال ہے کہ گیس اور بجلی کی سہولیات پانے کے لیے اپنے بچوں کو ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج کرنا پڑے گا۔ پاکستان کے مختلف زمین فروش حکمران اور جرنیل تو ڈالرز کی خاطر اپنا ایمان تک بیچ چکے ہیں۔ ان سے مجھے خیر کی کوئی امید نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اب عوام اس ظلم و آمریت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی۔ میں پاکستانیوں کو یہ خوشخبری سناتی ہوں کہ سرزمین خراسان کے مجاہدین اسلام کا مستقبل تباہ نہیں ہونے دیں گے۔ میں ویکسین بنانے، بیچنے والی کمپنیوں اور میڈیکل مافیا کو خبردار کرتی ہوں کہ وہ یہ زہر پھیلانے سے باز رہیں، ورنہ وہ وقت قریب ہے کہ اللہ کا قہر ان پر نازل ہوگا۔ اے مسلمانوں، ہمیں روح کی نشوونما اللہ کی اطاعت و اذکار سے اور جسم کی نشوونما صحت مند ماحول، پاک قدرتی رضا سے کرنی چاہیے۔ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی مستند کتابیں موجود ہیں جنہیں ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ کسی بھی وبائی مرض سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنہری اصول بتایا کہ جس جگہ مرض ہو وہاں سے کوئی باہر نہ جائے اور باہر سے کوئی اندر نہ آئے، یہ ایک آسان، مفید اور قابل عمل تجویز ہے جسے ماڈرن زبان میں کوارنٹائن کا نام دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہوگا تو تمام جسم ٹھیک ہوگا، اور وہ دل ہے۔ اپنے دل کو اللہ کی سچی محبت اطاعت سے منور کریں، طاغوت کی اطاعت سے انکار کریں اور نکلیے پہاڑوں کی طرف جہاں کا پرفضا ماحول دجالی آلائشوں سے پاک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دور میں صرف وہ لوگ دجال کے فتنے سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکیں گے جو پہاڑوں کو اپنا مسکن بنائیں گے۔ وما علینا الا